آپ نے اکثر علماء یا دیندار لوگوں سے سنا ہوگا کہ اللہ سے جب دعا مانگو تو اللہ کا فضل مانگو۔ فوراً سے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا فضل آخر ہے کیا چیز؟ اگر ہم اردو میں یا عام زبان میں اس کا معنی دیکھیں تو اس لفظ کے معنی زیادتی کے ہیں، یعنی کسی بھی چیز کی زیادتی کو فضل کہا جاتا ہے، جبکہ قرآن پاک کی لینگویج میں فضل کا لفظ مال و دولت، روزی، علم، بادشاہت یا نبوت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اگر ہم دعا میں اللہ سے اللہ کا فضل مانگیں تو اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ، جس چیز کے ہم مستحق نہیں ہیں یا جس چیز کے ہم لائق نہیں ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہمیں وہ چیز عطا کر دے۔ اور یہ اللہ کا فضل ہی تو ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہر جگہ برکت محسوس کرتے ہیں۔ ان کے کام تو چھوٹے ہوتے ہیں مگر اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ وہ خود بھی بہت حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا۔ تو یہ سب کچھ ایک چھپی ہوئی طاقت سے ہوتا ہے، یعنی اللہ کے فضل سے۔ فضل مطلب وہ رحمت، وہ برکت، وہ نصیب جو انسان کی کوشش سے نہیں، اللہ کی مرضی سے ملتی ہے۔ اور جب اللہ دینا چاہتا ہے تو نہ وہ وقت دیکھتا ہے، نہ لوگوں کے رویے اور حسد، اور نہ ہی دنیا کی دیواریں۔ اور جس پر وہ اپنا فضل کرنا چاہے تو پوری کائنات اس کے لیے راستہ بنا دیتی ہے۔ تو چلتے ہیں ہماری آج کی آیات کی طرف، جن میں واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم۔ ایمان والو، رسول اللہ سے مخاطب ہو کر رائنا نہ کہا کرو اور انظرنا کہہ دیا کرو اور سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مدینہ میں رہنے والے بعض شر پسند یہودیوں کی ایک شرارت یہ بھی تھی کہ وہ جب رسول اللہ سے ملنے آتے تو آپ سے کہتے تھے راعینا، یعنی ہماری رعایت فرمائیے۔ اس لحاظ سے تو یہ لفظ ٹھیک تھا اور اس میں کوئی گستاخی نہیں تھی، لیکن عبرانی زبان میں، جو کہ یہودیوں کی مذہبی زبان تھی، اس میں اگر راعینا کے عین کو ذرا سا کھینچ کر بولا جائے تو وہ راعینا بن جائے گا۔ تو اس کے معنی ہوتے ہیں ہمارے چرواہے، اور یہودی راعینا کہا کرتے تھے، اور ان کی اصل نیت اس لفظ کو خراب کرنے کی تھی، لیکن عربی میں مطلب ٹھیک تھا تو مخلص مسلمان بھی یہی لفظ بولتے تھے۔ یہودی اس بات سے بڑا خوش ہوتے اور اندر اندر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس لیے اس آیت میں مسلمانوں کو یہودیوں کی اس شرارت پر وارننگ دے دی گئی کہ آئندہ اس لفظ کی جگہ انظرنا کہا کرو، جس کے معنی ہے ہم پر شفقت فرمائیے۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ کافر لوگ خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے، یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی تم پر نازل ہو، حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص کر لیتا ہے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ اس آیت میں پچھلی آیت سے متعلق یہودیوں کی دشمنی کی ساری وجہ بتا دی کہ در حقیقت ان کو یہ حسد تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کی نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں عطا فرمائی تھی۔ ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں۔ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ دین کے بنیادی عقائد مثلاً توحید، رسالت اور آخرت وغیرہ تو ہر دور میں ایک ہی رہے ہیں۔
لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ وہ مختلف زمانوں کے حالات کے حساب سے شریعت کے دوسرے احکامات میں تبدیلی فرماتے رہے ہیں، جنہیں فروعی احکام بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ کو جو عملی احکامات دیے گئے تھے ان میں سے بعض حضرت عیسیٰ کے زمانے میں تبدیل ہو گئے، اور اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو مسلمانوں کو طرح طرح کے مسائل ہوتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے احکامات میں تبدیلی فرمائی۔ کسی وقت اگر ایک حکم دیا جاتا تو بعد میں اس کی جگہ دوسرا حکم آ جاتا، جیسے کہ قبلے کے تعین والے احکامات میں، جن کی تفصیل آگے آنے والی آیات میں آ رہی ہے۔ تو یہودیوں اور دوسرے کافروں کو یہ اعتراض تھا کہ اگر یہ سارے احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو ان میں تبدیلیاں کیوں آ رہی ہیں؟ تو یہ آیت اسی سوال کے جواب میں نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ جو حکم بھی بدلا جاتا ہے تو اس کی جگہ ایسا حکم لایا جاتا ہے جو بدلے ہوئے حالات میں زیادہ مناسب اور بہتر ہوتا ہے۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت تنہا اسی کی ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا رکھوالا ہے نہ مددگار۔ بے شک اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ پوری کائنات کا خالق و مالک صرف اللہ ہے، اور وہی ہمارا بہترین دوست اور مددگار ہے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی قسم کے سوال کرو جیسے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں، اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ یعنی جیسے حضرت موسیٰ پر ایمان لانے کے باوجود یہودی ان سے نامعقول اور غیر ضروری سوالات اور مطالبے کرتے رہتے تھے، اسی طرح کے سوالات اور مطالبے بعض یہودی اور کچھ مسلمان بھی رسول اللہ سے کرتے، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس سے منع کیا ہے۔ مدینے کے یہودی رسول اللہ کو کبھی غلط ناموں سے پکار کر، کبھی بے وجہ اعتراضات اٹھا کر، اور کبھی الٹے سیدھے سوال پوچھ کر، بے وجہ مطالبات کر کے صرف اس لیے تنگ کرتے تھے کہ وہ اس بات پر حسد کرتے تھے کہ نبوت جیسی نعمت رسول اللہ کو کیوں ملی۔ یہ اللہ کا فضل تھا جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، اور اللہ کا فضل انہی پر برستا ہے جو دل سے صاف ہوں، دوسروں کی بھلائی چاہتے ہوں اور ہر مشکل میں صرف اپنے رب کو ہی پکارتے ہوں۔ اس لیے اگر کبھی آپ کو یہ محسوس ہو کہ لوگ آپ کی عزت چھین رہے ہیں یا آپ کی محنت کا پھل کسی اور کو مل گیا، تب دل سے یہ کہنا، یا اللہ جو تو دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، ہمارا نصیب ہمارے ہاتھ میں نہیں بلکہ اللہ کے فضل میں ہے، اور جب اللہ لکھتا ہے تو قلم بھی نہیں رکتا اور تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ اس لیے لوگوں کی باتوں کو چھوڑ دیں، اپنی دعاؤں پر یقین اور نیت کو صاف رکھیں، پھر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اللہ کا فضل کیسے آپ کی زندگی میں بارش بن کر برسنے لگے گا۔